مشکات المصابیح دیکھیں جی، وعن ابی سعید قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے، یعنی یہ دعا پڑھتے ہوئے۔ کون سی دعا؟ اعوذ باللہ من الکفر والدین، اسے دین مت پڑھ دینا، من الکفر والدین، دین 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 3 مرتبہ کہہ دیا میں نے، دین اگر کہہ دیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ دین کے معنی قرض کے آتے ہیں، دین کے معنی یہ اپنا دین اسلام ہے۔ فقال رجل یا رسول اللہ، کہا ایک شخص نے، یا اللہ کے رسول، اتعدل الکفر بالدین، کیا آپ کفر کو قرض کے ساتھ میں برابری کر رہے ہیں؟ قال نعم، حضور نے فرمایا کہ ہاں۔ وفی روایت، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کفر سے اور فقر و فاقے سے۔ قال رجل، تو ایک شخص نے کہا، ویعدلانی، کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ قال نعم، فرمایا کہ ہاں۔ دیکھو، کاد الفقر ان یکون کفرا، مشکات ہی میں ایک جگہ پر الگ سے ایک روایت موجود ہے کہ فقر و فاقہ اور تنگ دستی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، یعنی فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی وجہ سے انسان کفر و شرک بھی جو ہے کر بیٹھتا ہے، اور آج کل تو اس کی مثالیں بہت ہیں، پیسے کے لیے آدمی کچھ بھی کر رہا ہے، چاہے ایمان جائے یا بچے، اس سے کوئی مطلب نہیں لوگوں کو۔ آج کل جو ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں، مضبوط ایمان والے ہیں، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، وہ بس محفوظ ہیں۔ رواہ النسائی۔ باب جامع الدعاء، یہ باب ہے جامع دعا کا۔ جامع دعا یعنی ایسی دعا جو سب کو اکٹھا کرتی ہو، ساری چیزوں کو مانگ لیتی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ بعض دعائیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ یہ دعا۔ عن ابی موسیٰ الاشعری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہو کان یدعو بہذا الدعاء، اس دعا کے ذریعے سے دعا مانگتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم اغفر لی خطیئتی، اے اللہ تو میری خطاؤں کو معاف فرما، وجہلی، میری ناواقفیتوں کو معاف فرما، واسرافی فی امری، میرے معاملے میں فضول خرچی کو معاف فرما، وما انت اعلم بہ منی، اور جن چیزوں کو تم مجھ سے زیادہ جانتا ہوں تمام چیزوں کو معاف فرما۔ اللہم اغفر لی، یہ مکمل دعا ہے، بس وہاں تک۔ اللہم اغفر لی جدی و ہزلی و خطائی و عمدی و کل ذالک عندی، اللہم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت و ما انت اعلم به منی، انت المقدم و انت المؤخر و انت علی کل شیء قدیر، یہاں تک کی دعا ہے پوری۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اس دعا کو، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی، واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر، واجعل الموت راحة لی من کل شر، یہاں تک کی دعا ہے۔ رواہ مسلم۔ دیکھو، ان دعاؤں کا اگر ترجمہ بھی کیا جائے تو بہت زبردست ہے یہ دعائیں، جیسے کہ یہی دعا ہے، دیکھو کیا لکھا ہے اس میں، اے اللہ درست کر تو میرے دین کو جو میرے امور کا محافظ ہے، یعنی دین کی وجہ سے جان و مال اور آبرو کی حفاظت ہوتی ہے اور آخرت کے عذاب سے نجات ملتی ہے، اور درست کر تو میری آخرت کو جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے، میری زندگی کو سبب بنا ہر نیکی میں ذاتی کا، اور میرے لیے موت کو ہر برائی سے راحت اور آرام کا سبب بنا۔ یہ پورا جو ہے اس کا وہ ہے۔ دیکھو، وعن عبداللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے والی، یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ہدایت، تقوی اور حرام اور مکروہ سے نفس کی حفاظت، نیز قلبی اور ظاہری استغنا والغنا۔ اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، والتقی اور تقوی کا، والعفاف حرام اور مکروہ چیزوں سے نفس کی حفاظت، اسے کہتے ہیں عفاف، والغنا اسے کہتے ہیں استغنا، استغنا جو ہے چاہے دل کا ہو یا ظاہری ہو، دونوں طرح کے استغنا۔ وعن علی قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، قل اس دعا کو پڑھ، اللہم اہدنی وسددنی واذکر بالہدی ہدایتک بالطریق بالسداد سداد السہم، یہ دعا ہے۔ دیکھو اس کا ترجمہ، اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا کر ہدایت یافتہ بنا، اور میرے اعمال و میرے افعال کو راست اور درست فرما، مجھے سیدھا کر، جب تم ہدایت کی طلب کرو تو راستے کے سیدھا چلنے کا، اور جب راستے کی طلب کرو تو تیر کسی راستے کا تصور کرو۔ دیکھو وعن ابی مالک الاشجعی عن ابیہ قال کان رجل اذا اسلم، کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا تو علمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز سکھاتے، ثم امرہ، پھر اسے حکم دیتے، ان یدعو بہؤلاء الکلمات، کہ ان کلمات کے ذریعے سے دعا مانگے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے عیوب کو ڈھانک دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے دے، مجھے رزق حلال دے دے، یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اللہم اغفر لی، مغفرت فرما، وارحمنی، رحم فرما، واہدنی، ہدایت دے دے، وعافنی، عافیت دے دے، وارزقنی، رزق حلال عطا فرما۔ وعن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس سے روایت قال اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی، کون سی؟ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم یہ ہو گیا حدیثی، اور ربنا آتنا یہ جو ہے کلام پاک کے اندر ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے، متفق علیہ۔ یہ الفصل الثانی، دوسری فصل، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یقول کہتے تھے، ربی، یہاں سے دعا، ربی اعنی ولا تعن علی، وانصرنی ولا تنصر علی، وامکر لی ولا تمکر علی، واہدنی ویسر الہدی لی، وانصرنی علی من بغى علی، رب اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا، رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واہد قلبی واسلل سخیمۃ صدری، یہاں تک کی دعا ہے۔ اے میرے پروردگار میری مدد کر، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر، اور میری مدد کرنے کی دشمنوں کے حق میں میرے لیے مکر کر، میرے ضرر کے لیے مکر نہ کر، مجھے سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ پر چلنا میرے لیے آسان کر، اور اس کے خلاف میری مدد کر جو مجھ پر زیادتی کرے۔ اے میرے رب مجھے ہر وقت تیرا شکر گزار، ہر حال میں تیرا ذکر کرنے والا، تجھ سے ڈرنے والا، تیری بہت فرما برداری کرنے والا بنا۔ اے اللہ میری توبہ قبول کر، میرے گناہوں کو دھو دے، یہ ہے جی حوبتی مانے گناہوں کو دھو دے، واغسل حوبتی، اور میرے گناہوں کو دھو دے، میری دعا قبول کر، میری دلیل اور حجت کو ثابت کر، میری زبان کو سچی اور درست کر، میرے دل کو ہدایت بخش، اور میرے سینے کی سیاہی دور کر دے، واسلل سخیمۃ صدری، میرے سینے کی سیاہی کو دور کر۔ رواه الترمذی ابو داؤد ابن ماجہ۔
وعن ابی بکرہ قال فرماتے ہیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے منبر پر، ثم بکا، پھر آپ رونے لگے، یہ ہے جی، فقال، اور روتے ہوئے یہ فرمایا، صلی اللہ العفو والعافیہ، کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت اور بخشش مانگو، العفو بخشش اور معافی العافیہ، عافیت تو ہے ہی، عافیت تمام چیزوں سے عافیت، فإن أحدا لم يعط بعد اليقین خیر من العافیہ، اس لیے کہ کوئی بھی شخص یقین کے بعد یعنی ایمان کے بعد میں عافیت سے بہتر چیز نہیں دیا گیا، اس لیے اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ اس کی دعا اس طریقے سے ہوگی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، آگے چاہیں اور بڑھا لو، والمعافات فی الدنیا والآخرہ، یہ بھی دعا بڑھ جائے گی، یہ ہے جی۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال یا رسول اللہ، اور کہا ہے اللہ کے رسول، ای دعائی افضل، کہ کون سی دعا افضل ہے؟ قال سل ربک العافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ، دیکھو یہ دعا دونوں جو جڑیں گی یہاں سے، کہ تو سوال کر اپنے رب سے عافیت کا اور دنیا اور آخرت کے اندر معافات کا۔ ثم اتاہ فی الیوم الثانی، پھر وہ دوسرے دن آیا، فقال یا رسول اللہ ای دعائی افضل، پھر سوال کیا اللہ کے رسول کو اسی دعا سب سے افضل ہے؟ فقال مثل ذلك، آپ نے اسی طریقے کی بات کہی جو پہلے کہی تھی، کیا کہی کہ رب سے عافیت اور معافات مانگ دنیا اور آخرت کی۔ ثم آتاہ فی الیوم الثالث، وہ تیسرے دن آیا، فقال مثل ذلك، حضور سے اسی طریقے سے کہا، قال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا فَقَدْ أَفْلَحْتَ، کہ بات سن کہ جب تجھے عافیت اور دنیا اور آخرت کی معافات دے دی گئی، معافی دے دی گئی، تو سمجھ لے فَقَدْ أَفْلَحْتَ، تو کامیاب ہو گیا۔ اس لیے ان دونوں دعاؤں کو اس طریقے سے جوڑا گیا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ، یہ ہے پوری دعا۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی ھذا حدیث حسن غریب اسنادا۔ وعن عبد الله بن يزيد الخطمي عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يقول في دعائه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک، اوہو کیسی کیسی دعائیں ہیں دیکھو تو، اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوة لی فیما تحب، اللہم ما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی مما تحب، اے اللہ مجھے نصیب فرما اپنی محبت اور اس شخص کی محبت جس کی محبت تیرے نزدیک مجھے نفع دے، اے اللہ تو نے مجھے اس چیز میں سے جسے میں پسند کرتا ہوں جو کچھ عطا کیا ہے، اس کو میرے لیے اس چیز میں قوت کا سبب بنا جسے تو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو نے جو مجھے اس چیز میں سے جسے میں پسند کرتا ہوں جو کچھ نہیں دیا ہے، اس کو میرے لیے اس میں فراغت کا سبب بنا جسے تو پسند کرتا ہے۔ اپنی ساری چاہتوں کو اللہ کی چاہتوں پر قربان کر دینا، یہ ہے اس کا خلاصہ، یہ ہے جی، دیکھیے جی، اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ میں آپ کی محبت مانگتا ہوں، وحب من ینفعنی حبہ عندک، اور جس کی محبت آپ کے پاس مجھے نفع دے، اس شخص کی محبت میں آپ سے مانگتا ہوں، یہ ہے جی، بہت زبردست دعا ہے۔ وعن ابن عمر، بس یہ رہنے دو، دعائیں تو ایسی ایسی ہیں، جامع دعائیں ہیں، بالکل عجیب و غریب دعائیں ہیں، مانگنے والے نہیں رہے، اب ہم جیسے لوگ ہیں دعا مانگتے نہیں، کچھ نہیں کرتے، دعا مانگنے والے ہوں تو کتنی بہترین بہترین دعائیں ہیں یہ۔
دیکھو بخاری شریف جلد اول ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کتاب الانبیاء بیان کیا جا رہا ہے. یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا اے ذاتہن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کلام پاک کی مختلف آیات اکٹھا کی گئی ہیں. ان میں الگ الگ واقعات ہیں. میں اشارہ کروں گا آپ لوگ سمجھیں گے، کیونکہ واقعات اگر مفصل بیان کروں گا تو دقت ہوگی. باب قول اللہ عز وجل وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا. یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے قول کے سلسلے میں. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا، کیا آئی آپ کے پاس حضرت موسیٰ کی حدیث یعنی بات، اِذْ رَأَىٰ نَارًا جب کہ انہوں نے دیکھا آگ کو. یہاں سے شروع ہوگی آیت. اور اِلیٰ قَوْلِهِ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، وادی مقدس طویٰ کے پاس. کیا ہے واقعہ؟ وہ مختصر یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے بھاگ کر کے مدین حضرت شعیب کے یہاں پر پہنچ گئے تھے، ان کا نکاح بھی ہو گیا تھا ادھر ہی، تو اپنے بالغ بچوں کو لے کر کے جا رہے تھے راستے میں. تو راستے میں ایک جگہ پر آگ نما کوئی چیز محسوس ہوئی. تو حضرت نے کہا کہ میں ذرا دیکھ کر کے آتا ہوں، کوئی آدمی ہوگا اس سے خبر لے لیں گے یا کچھ آگ کا انگارہ مل جائے گا، اس سے جو ہے تاپ لیں گے بعد میں، تو میں بھی آتا ہوں. بچوں کو بٹھا کر کے ایک جگہ وہاں چلے گئے. تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ یہاں پر فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، جوتے اتار کر کے آؤ، إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، وادی مقدس طویٰ کے اندر ہو. یہ یہاں سے جو ہے پھر ان کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. پورا واقعہ آپ کو یاد ہے. وہ اللہ نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی. اللہ نے کہا ڈالو، پھر وہ ڈالی تو نیچے گری تو وہ سانپ بن گئی. وہ پورا واقعہ دیکھیے. آنستو کے معنی ابصرتو کے دیکھا ہے میں نے، نارن آگ کو، لعلی آتیکم منہا بقبس تاکہ میں لے آؤں اس آگ میں سے کچھ چنگاری. قال ابن عباس، ابن عباس فرماتے المقدس کا ترجمہ مبارک کا ہے، اور طویٰ کا ترجمہ اسم الوادی، وادی کا نام ہے. سیرتہا الاولی، حالتہا یعنی پہلی حالت پر. اس کے پیچھے وہی واقعہ ہے کہ جو سانپ ڈال دیا نیچے تو اللہ نے کہا کہ اب اسے منہ کی طرف سے پکڑو، یہ پہلی حالت کے اوپر لوٹ آئے گا. سیرتہا الاولی، حالتہا یعنی اپنی پہلی حالت پر آ جائے گا. انہا التقیٰ کے معنی ہے متقی، پرہیزگار، اور عقل مند کے معنی بھی ہے. یعنی اس واقعے کے اندر کلام پاک کی آیت ہے ان فی ذلک لآیات لأولی النہیٰ، کہ عقل مندوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں. بملکنا بامرنا، یہ بھی ایک سامری والا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، نیچے بھی آئے گا، وہاں تھوڑی سی وضاحت کروں گا. بس اتنا کہا کہ ہم نے جو مخالفت کی ہے وہ اپنے آپ نہیں کی ہے، ہمارے ساتھ میں اس سامری نے جو ہے گڑبڑ کری ہے، اس کی وجہ سے ہم سے مخالفت ہوئی. بملکنا کا ترجمہ بامرنا، اپنے حکم سے. ہوا کا ترجمہ شقیہ، بدبخت ہونا. فارغن کے معنی، فارغن معنی خالی. الا من ذکر موسیٰ، مگر موسیٰ کے ذکر سے. یہ وہی آیت ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کا دل خالی ہو گیا، سوائے حضرت موسیٰ کے ذکر کے، یاد کے اس میں کچھ نہیں تھا. یعنی ماں کو اپنے بیٹے ہی کی یاد تھی، بس ہر وقت یہی یاد تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. وہ پورا واقعہ ہے کہ اس نے، فرعون نے جو ہے آرڈر دے دیا تھا کہ جو بالغ بچے ہیں ان کو قتل کیا جائے گا، عورتوں کو زندہ رکھا جائے گا، بچیوں کو، مردوں کو قتل کیا جائے گا. تو 1 سال چھوڑ دیا کرتے تو اس سال حضرت ہارون کی پیدائش ہوئی، وہ تو چھوڑ دیے گئے. جس سال قتل کرنے کا سال تھا حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی. بہرحال اللہ کے حکم سے الہام ہوا ہے حضرت موسیٰ کی والدہ کو، اور الہام بھی بہت اچھا والا. ایسے نہیں کہ صاحب اس الہام کی بنیاد پر آج نہیں ہو سکتا فیصلہ کچھ، جو الہام ان کو ہوا تھا. تو اس الہام کی وجہ سے جو ہے کہا گیا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے ایک صندوقچہ بنوایا اور اس کے اندر رکھا بچے کو، اور اس کے اندر دریا کے اندر وہاں سے ڈال دیا گیا. تو اور پیچھے سے ان کو بھیج دیا. ان کی جو بہن تھی، ان کی بہن ام کلثوم ہے ان کا نام بھی، تو ان کو بھی بھیج دیا گیا. اور وہ جو ہے ساتھ میں چل رہی تھی کہ دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں. تو بہرحال حضرت موسیٰ کا جو صندوقچہ تھا
وہ ایک درخت کے پاس اور پانی میں آ کر کے رکا تو حضرت آسیہ نے وہاں پر دیکھ لیا اور ان کو اٹھوا لیا، اور اس طریقے سے آپ اندر تک اس محل کے اندر تک پہنچے، وہیں پلے بڑے ہیں۔ یہ ہے جی رد ان کے معنی کئی یصدقنی، تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ کوئی ایسا آدمی مجھے دے دے جو میرے ساتھ جائے اور ہم فرعون کو دعوت جو ہے دے دیں گے، اور میرے بھائی ہارون جو ہے زیادہ فصیح ہے، ان کی زبان زیادہ وضاحت سے بولتے ہیں میرے مقابلے میں، تو لہٰذا ان کو آپ مجھے دے دیجئے۔ یہ ہے جی بات۔ ایک منٹ صفحہ مل گیا جی، دیکھو وَيُقَالُ کہا جاتا ہے کہ ردءً کے ترجمہ مغیثاً جو فریاد کو میری مکمل کرے، او معیناً یا مددگار بنے۔ یبتشو کا ترجمہ یبتشو اور ویبتشو دونوں کا ترجمہ پکڑنے کے آتے ہیں، یعتمرون یتشاورون رائے مشورے کے معنی آتے ہیں۔ یہ بھی اس کے پیچھے واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آیا تھا یہ قبطی قوم کا ایک شخص، کلام پاک میں الگ سے نیچے اس کا ایک باب آ رہا ہے، وہاں بیان آئے گا۔ یہ قبطی قوم کا ہی ایک شخص ہے، یعنی فرعون کی قوم کا، وہ ایمان لے آیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ کے خلاف کچھ بات ہو رہی تھی، اور واقعہ آپ کو یاد ہونا چاہیے 20ویں پارے کا، کہ ایک تو قبطی جو کہ فرعون کی قوم تھی، اور ایک اسرائیلی بنی اسرائیل کا، یہ جو کہ حضرت موسیٰ کی قوم کا تھا۔ آپس میں لڑ پڑے، جھگڑا ہوا، حضرت موسیٰ نے مکہ مارا تھا ویسے بچاؤ میں، اور وہ لگ گیا پتہ نہیں کیسے ان کا انتقال ہو گیا۔ فوقذہ موسیٰ فقضى عليه، ایک مکے میں ڈیر ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ کے مکے سے جب ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا تو اب یہ یہاں پر بیٹھے تھے بھی کیا کریں، یہ تو ایسا مارنے کا ارادہ تھا نہیں، لیکن بہرحال لگ گیا مکہ۔ تو کہتے ہیں وہ شخص جو ایمان لایا تھا فرعون کی قوم کا ایک شخص، جب یہ مشورہ کر رہے تھے وہ وہیں تھا۔ اس نے مشورے میں اٹھ کر کہا کہ بھی تم جو قتل کا ارادہ کر رہے ہو اس شخص کے، حضرت موسیٰ کے، لگ گیا کوئی بات ہوئی ہوگی، ایسا کیوں کر رہے ہو آپ ان کے اوپر، اس طرح کی باتیں مطلب کہا، اچھی باتیں کہیں۔ تو یہ آدمی بھاگ کر کے ان کے پاس آئے، یہ بھی آیت آ رہی ہے آگے کہ بھاگ کر کے یہ آدمی ان کے پاس آئے حضرت موسیٰ کے کہ آپ کے بارے میں رائے مشورہ ہو گیا، آپ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ تو بہرحال یہاں سے پھر بھاگے، اور وہ والا واقعہ پیش آیا کہ مدین پہنچے، اور مدین میں جانے کے بعد دیکھا تو ایک کنواں ہے، اور کنویں پر دو لڑکیاں ایک سائڈ میں کھڑی ہوئی ہیں پانی پلانے کے لیے اپنی جو ہے بکریوں کو، اور بہت سارے لوگ وہاں پر پانی پلا رہے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں پلا رہی ہو، کہ میں ایسے بات ہے کہ یہ لوگ جائیں گے تب ہم پانی پلائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے پھر ان کو جو ہے ہیلپ کری، اسی کی وجہ سے وہ نہ آ کر کے اپنے والد حضرت شعیب کو بتایا، حضرت شعیب نے ان کو بلوایا، اور وہ بلوانے کا واقعہ بھی آپ کو یاد ہی ہوگا چونکہ یہ واقعات عام ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد ان میں سے ایک کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، 10 سال تک وہاں پر رہے، وہاں سے واپسی میں وہ واقعہ پیش آیا آگ والا۔ دیکھیں یا تمیرون کہ وہ رائے مشورہ کر رہے ہیں آپ کے خلاف، ردءً پھر آگے عوناً مددگار، یقال کہا جاتا ہے قد اردعتہ علی صنعتی میں نے مدد کی اس کے کام پر، ای اعنتہ علی یعنی اس کے کام پر میں نے اعانت کی، مدد کی۔ جزوہ کے معنی آتے ہیں قطعۃ غلیظۃ من الخشب، ایک لکڑی جو سخت ہے، لیس فیہا لہب اس کے اندر شعلہ نہ ہو، یعنی انگارہ تو ہے وہ لیکن آگ اس میں سے اوپر کی جانب نہیں اٹھ رہی ہے۔ سنشد سنعینک عن قریب مدد کریں گے ہم، کلما عززت شیئا فقد جعلت له عضدا، جب تم مدد طلب کرو کسی چیز کی تو بنا دے وہ تو تیرے لیے اس کو مضبوطی، یعنی سنشد کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ جب تمہیں ضرورت پڑے کسی چیز کی، تمہیں جو ہے ایسی جگہ پر پہنچیں گے، فرعون کو دعوت دیں گے، ضرورت پڑے کسی چیز کی تو اس میں ہم تمہاری ہیلپ کریں گے۔ وقال غیرہ اور ان کے علاوہ کسی اور لوگوں نے کہا ہے، علماء فرماتے ہیں کلما لم ینطق بحرف کہ ایسے شخص کو بولتے ہیں جو حرف نہ بول سکتا ہو، او فیہ تمتمۃ او فعفعۃ فہی عقدۃ یا تانا بولتا ہو یا فانا بولتا ہو اور زبان میں عقدہ ہو۔ دیکھیے ازری کے معنی ظاہری، میری پیٹھ، یعنی مضبوط کر دیجئے میری پیٹھ کو، فیسحتکم فیہلککم اس کے معنی ہے ہلاک کر دے گا اللہ تم کو۔ المصلح کے المصلح تانیث الامثل، امثل کی تانیث ہے۔ یقول بدینکم کہہ رہا تھا تم اپنے دین کو مت چھوڑو، یہ فرعون نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ یہ جو دونوں جو ہے نا، یہ دونوں کے دونوں، یہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ جو ہے نا، یہ بہت بڑے
جادوگر بھی ہیں، یہ تمہارے پہلے طریقے سے، افضل کے معنی افضل طریقے سے یہ ہٹا رہے ہیں، تمہارے دین سے ہٹا رہے ہیں۔ خذ المثلا خذ الامثل، یعنی افضل چیز کو پکڑو۔ ثم اتوا صفا، پھر اکٹھے ہو کر کے صف بندی کر کے آ جاؤ۔ صف کا ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے اور صف کا ترجمہ یہ بھی ہے، یقال کہا جاتا ہے حل اتیت الصف اليوم، کیا تم صف میں گئے تھے آج، یعنی نماز پڑھنے گئے تھے آج، یعنی المصلی الذی یصلی فیہ، یعنی وہ مصلی، وہ مسجد جس کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں تم گئے تھے۔ اگلا والا واقعہ وہ جو ہے 70,000 جادوگر آمنے سامنے آ گئے تھے، انہوں نے سب نے سانپ بنا کر کے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تھیں، تو فاوجس، تو خوف محسوس کیا، ازمر خوفا فذهبت الواو من خیفہ، فرماتے ہیں کہ چھپایا اندر خوف کو، اندر سے خوف محسوس کیا، کہتے ہیں خیفہ اصل میں خوفاتا، تو واو ختم ہو گئی یا آ گئی، لکثرت الخاء، خاء کے کسرے کی وجہ سے۔ پھر جذوع النخلی علی جذوع، فی کا ترجمہ علی کر رہے ہیں۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ جب 70,000 جادوگروں نے، حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی، سب نے سارے سانپ نکل گئی، جادوگر نے دیکھا کہ یہ کوئی جادو وادو نہیں ہے، یہ تو ایمان کی بات ہے، سب نے ایمان قبول کیا، تو اس نے کہا کہ تم نے میرے کہنے سے پہلے کیسے ایمان قبول کر لیا، میں تمہیں سولی دے دوں گا کھجور کے تنوں پر، یہ فی تھا تو اعلیٰ ترجمہ ہو گیا، جذوع کے معنی یہی ہے۔ خطبو کا بالو کا، یہ سامری کا واقعہ ہے کہ اے سامری تیرا حال کیا ہے۔ سامری کا یہ ہوا تھا، سامری کا نام اصل میں موسیٰ ہی ہے، سامری کا نام بھی موسیٰ ہی ہے، اور اس سامری کو حضرت جبرائیل نے پالا ہے۔ جی، دو موسیٰ کی ہوئی تھی پیدائش، دو موسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی، ایک موسیٰ تو حضرت موسیٰ ہی ہیں، ایک موسیٰ یہ تھا، تو اللہ تعالیٰ تو اس کی ماں نے، یہ جو موسیٰ تھا سامری، اس کی ماں نے اسے جنگل کے اندر کسی گفا کے اندر رکھ دیا تھا۔ بہرحال حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے اور اسے پالتے تھے، تو اب اسی لیے کہا گیا کہ دیکھو فَمُوسَى الَّذِي رَبَّهُ فِرْعَوْنُ مُؤْمِنٌ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّهُ جِبْرَائِيلُ کافر، یہ ایک شعر ہے کہ وہ موسیٰ جس کی پرورش کی فرعون نے، وہ مومن بن گئے، بلکہ نبی ہیں وہ تو۔ فَمُوسَى الَّذِي رَبَّهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ، یہ لفظ ہے کہ جس کی پرورش کی ہے فرعون نے، وہ تو بن گئے کیا، وہ بن گئے رسول مرسل۔ فَمُوسَى الَّذِي رَبَّهُ جِبْرَائِيلُ کافر، اور جس کی پرورش کی حضرت جبرائیل نے، وہ کافر بن گیا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے نہیں ہوتا کچھ، اصل ہے بات اللہ کے یہاں پر مقبول ہونا۔ تو اب یہ ہوا کہ جب یہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے 40 دن کے لیے، توریت وغیرہ کے لیے اللہ رب العزت نے کہا تھا یہاں آ جاؤ اپنی قوم کو لے کر، حضرت موسیٰ جلدی میں وہاں پہنچ گئے، قوم پیچھے رہ گئی، تو ان کے پاس میں زیورات تھے، ان قبطیوں کے رکھے ہوئے تھے، تو بوجھ محسوس کر رہے تھے۔ ادھر سامری نے جب فرعون غرق ہو رہا تھا، تو غرق ہوتے ٹائم حضرت جبرائیل کا جو گھوڑا ہے اسے دیکھ لیا تھا، جبرائیل کے گھوڑے کے پیر کی مٹی اس نے اٹھا لی تھی، اس میں حیات تھی، جس جگہ مٹی کو ڈالو اس کے اندر زندگی جو ہے ہو جایا کرتی تھی۔ بہرحال وہ اٹھا لی تھی اس نے کہا کہ بھی تم یہاں لاؤ، جتنا بھی زیور ہے سب یہاں ڈالو گڈھے کے اندر، وہ ڈالا تو اوپر سے اس نے مٹی ڈال دی، اور وہ سارے کے سارے زیور چپک کر کے بچھڑا بن گئے، گائے بن گئے، اور اس میں سے آواز بھی آنے لگی جیسے کہ آواز آتی ہے۔ تو اس سامری نے کہا کہ دیکھو حضرت موسیٰ اور تم سب لوگ جو ہے نہیں خدا کو بھول گئے، یہ ہے خدا ہمارا، یہ تو یہی ہے خدا۔ حضرت موسیٰ وہاں گئے کوہ طور پر، پتہ نہیں کیوں چلے گئے، تو بہت سارے لوگوں نے بت پرستی شروع کر دی تھی، بچھڑے کی جو ہے پرستی شروع کر دی تھی۔ حضرت موسیٰ کو بتایا گیا کہ واضح اللہ سامری کہ تمہارے پیچھے تمہاری قوم نے، تو تمہاری قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ بہرحال حضرت موسیٰ غصے میں آئے، آپ نے تختی رکھی، اور حضرت ہارون وہیں تھے، ان کو چھوڑ کر کے بھی گئے تھے، تو ان سے کہا کہ تمہارے میرے پیچھے ایسے کیسے ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ دیکھو میں نے بہت سمجھایا لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی، تو اب جو ہے سب لوگوں کو پکڑا گیا جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی، تو ان کی سزا یہ آئی اللہ کی طرف سے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو گے، تو وہاں پر اندھیرا کیا گیا، تو 70,000 ہوئے تھے قتل، تب جا کر کے ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد میں پھر یہ جو سامری تھا اس کو مارا نہیں گیا، سامری کو مارا نہیں گیا، سامری کے لیے عذاب آیا ان تقولا لا مساس، لا مساس کا عذاب، لا مساس مانے مت چھو مجھ سے دور رہو،
حضرت موسیٰ نے فرمایا جا تو یہاں سے، اور تو ہمیشہ یہی کہتا رہے گا لا مساس لا مساس، مت چھو، یعنی کچھ ایسا وائرس پھیل جائے گا تیرے اندر کہ تو لوگوں سے دور ہی رہے گا، لا مساس کے نعرے لگائے گا کہ مت چھو مجھ سے دور رہو، مت چھو مجھ سے دور رہو۔ اب یہاں آپ کو جو ہے تھوڑا سا رک کر کے ایک بات سمجھنی ہے۔ بات کیا سمجھنی ہے؟ دیکھیے آپ نے شاید کہ سنا ہوگا، دجال کے متعلق آپ لوگوں نے سنا ہوگا، روایت بہت ساری بخاری میں آئی ہیں، تمام انبیاء نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، حضرت نوح نے بھی ڈرایا، یہ روایتیں آپ نے پڑھ لی ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈرایا، سب سے زیادہ ڈیٹیل میں حضور ہی نے بیان کیا اس کو۔ دیکھو یہ جو ہے ظاہر سی بات ہے، اس کی پیدائش ہو ہی چکی ہے، یہ تو قید ہے۔ تو اب یہ قید تو ہے، یہ پہلے زمانے میں کیا تھا؟ پہلی بات تو آپ سمجھ لیں حضرت نوح کی آل و اولاد ہی سے ہے، حام سام یافس 3 بیٹے ہیں، تو یافس کی اولاد میں سے ہے، یہ کسی جگہ پر جزیرے کے اندر قید ہے، اور حضرت تمیم داری کی اس سے باقاعدہ ملاقات بھی ہوئی ہے، ایک صحابی رسول ہے تمیم داری، غالباً عیسائی تھے اور بعد میں ایمان لائے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم جب ایک جگہ پر بھنور کے اندر ہم پھنسے، بھنور کے اندر پھنسنے کے بعد میں ہماری کشتی نے ہمیں کہیں اور ڈال دیا، پھینک دیا کسی ٹاپو کے اوپر۔ ہم وہاں گئے تو ہم نے جا کر کے دیکھا کہ ایک شخص ہے، نہ سمجھ میں آ رہا ہے مرد ہے، نہ سمجھ میں آ رہا ہے عورت ہے، نہ سمجھ میں آ رہا ہے انسان ہے، نہ سمجھ میں آ رہا ہے جانور ہے، عجیب ٹائپ کا ایک شخص ہے بالوں والا۔ تو اس نے پوچھا کہ بھی تم کون، ہم کون، باتیں ہوئیں، اس نے بتایا کہ میں جساسہ ہوں، اس نے یہ کہا جساسہ، اسی لیے اس حدیث کا نام حدیث جساسہ ہے، نوٹ کر لیں اس بات کو جو آپ سے سنا رہا ہوں۔ حضرت تمیم داری کی ایک ہی روایت ہے یہ پورے ذخیرہ احادیث میں، کہ جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایک راوی ہے۔ یعنی دیکھو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم سے پہنچتی ہے روایت ہمارے استاد سے، استاد پھر استاد سے، استاد یہاں تک کہ حضور تک پہنچے گی، تو حضور تک پہنچنے کے بعد روایت رک جاتی، لیکن اس روایت میں نہیں رکتی، بلکہ حضور بھی اس روایت کو نقل کرتے ہیں تمیم داری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک ہی روایت ہے، حدیث جساسہ کے نام سے کہلاتی ہے۔ اس نے کہا میں جساسہ ہوں اور تم کیوں حیران ہو رہا ہو، تم میرے آقا سے ملو۔ اب یہ لے کر کے چلا ہے جساسہ، صحابہ کرام چلے ہیں، اندر گئے ہیں ایک جگہ پر، اور جو ہے ٹاپو ہے، اندر ایک شخص قید ہے، دیو ہیکل، یعنی کافی لمبا چوڑا ہے تو انسانی، تو وہاں پر وہ اللہ جانے کس طرح بندھا ہوا ہے، اللہ ہی کو پتا ہے کیسے بندھا ہوا تھا۔ بہت سی روایتیں ہیں کہ پیروں کے بل بندھا ہوا ہے، کسی نے کہا کہ ہاتھ اوپر کو بندھے ہوئے ہیں، عجیب طرح سے بہرحال بندھا ہوا، ایسی بندھاوٹ نہیں ہے کہ کوئی اسے کوئی اسے کھول لے گا، بلکہ اللہ کے حکم سے بندھا ہوا ہے۔ بہرحال اس سے ملے، اور ملنے کے بعد بات چیت ہوئی، اور بات چیت ہونے کے بعد اس نے چند سوال کیے کہ بھی ایک نبی ایسے محمد نام کے آنے تھے، وہ آ گئے کیا؟ جواب دیا کہ ہاں ایسے آ گئے ہیں وہ، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ تو اور پھر پوچھا کہ بھئی ایک فلاں بحیرہ ہے، ایک سمندری حصہ ہے فلاں، کیا وہ خشک ہو گیا کہ نہیں، اس کے اندر تو بہت پانی ہے۔ پھر کہا کہ جو ہے ایک قسم کی کھجور ہے فلاں، تو وہ والی جو قسم کی کھجور ختم ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو بہت ہیں۔ صحابی نے کہا کہ بہت ہیں وہ تو اس نے کہا کہ ان قریب یہ والا سمندر والا یہ والا حصہ بھی ختم ہو جائے گا، اور ان قریب یہ جو ہے نخلستان بھی ختم ہو جائے گا، یہ کھجور خاص قسم کی، اور اس کے بعد پھر یہاں سے میرا باہر نکلنا ہوگا۔ اب انہوں نے پوچھا کہ تو ہے کون مننتا؟ اس نے کہا انی انا الدجال، کہتے ہیں میں ہی تو ہوں دجال۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں چونک گیا، رونگٹے کھڑے، سب سن رکھا چونکہ واقعہ اس کا۔ تو یہ بہرحال یہ حدیث ہے، میں نے بیچ میں ذکر کر دی، میرا بتانا مقصد یہ نہیں تھا، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مختلف روایتیں، مختلف باتیں لوگوں نے کہی ہیں کہ دجال جب پیدائش ہو چکی ہے، بندھا ہوا ہے، تو پہلے کیا تھا، بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا؟ چونکہ دجال کے معنی بہت زیادہ دجل دینے والا، مکر و فریب کرنے والا، دھوکہ دینے والا، تو اصلی نام تو اس کا ہے ہی نہیں، نہ کسی روایت میں آیا ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہی سامری آگے چل کر کے دجال کے روپ میں پہنچ گیا، چونکہ اس کو مارا نہیں گیا، حالانکہ سب سے بڑا مجرم یہی تھا، جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے تو وہ تو مجرم تھے ہی، تو ان کی سزا آئی کہ تمہیں آپس میں قتل کرو، مارے گئے، 70,000 کے لگ بھگ، لیکن اس کے لیے عذاب مرڈر کا نہیں آیا،
لامساس کا عذاب آیا کہ تو یہ کہتا پھرے گا مجھے مت چھو، اس کا مطلب یہ کوئی ایسا وائرس، ایسی بیماری ایسی جگہ پہنچے گا کہ یہ سب لوگوں سے دور ہی رہے گا انسانیت سے۔ تو بہرحال یہ انسانیت سے دور ہے، تو بعد نے کہا کہ سامری ہی آگے چل کر کے دجال میں کنورٹ ہوا ہے۔ ایک قول تو یہ ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں سامری کا تو انتقال ہوا ہے اپنے وقت پر، اور اس کی ایک قبر ہے غالباً یمن میں، اردو میں فی الحال میرا ذہن میں نہیں آ رہا، دیکھ کے بتائیں گے۔ بہرحال اس کی کسی جگہ پر قبر ہے، اور جادوگروں کا وہاں آنے، غالباً یمن میں ہے، جادوگروں کا آنا جانا ہے وہاں بہت زیادہ۔ اس کی قبر پر جا کر کے لوگ چلا کھینچتے ہیں، جادوگر لوگ جو ہے بڑے بڑے وہاں جاتے ہیں، چونکہ اس کا نام مشہور ہے، اس معاملے میں جادوگری مشہور ہے یہ سامری۔ تو بہرحال اس کی قبر ہے، بعض لوگوں نے کہا، بعض نے کہا کہ نہیں اس کی قبر نہیں، یہ وہیں سے غائب ہو گیا۔ اب دیکھو لامساس والے عذاب کے بعد سے تاریخ اسلام سے غائب ہے، یہ ہسٹری ہی سے غائب ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں آیا کہ کہاں مرا کیا ہوا، کوئی مطلب ذکر نہیں ملتا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک شخص پیدا ہوا تھا، ابن صبا نام تھا اس کا، یہ روایت بخاری میں ہے بہت جگہ پر، ابن صبا، اور اس کے حالات بڑے عجیب و غریب تھے، اس کے اوپر شیطانی کچھ طاقتیں تھیں جو کچھ باتیں وغیرہ اس کو مطلب بتا دیا کرتی تھی۔ اس نے ایمان بھی قبول کیا، اور بعد میں کچھ الفاظ بھی ایسے کہے کہ اس سے مرتد ہوا۔ بہرحال اس کے بارے میں بھی آتا ہے، اس کے اندر کچھ اس طرح کی باتیں تھیں جو عام طور پر لوگوں میں نہیں ہوا کرتی ہیں، اور بھی لوگوں نے بہت سی باتیں کہی ہیں، تو دو تو میں نے نام آپ کو بول ہی دیے ہیں۔ تو بہرحال بعض لوگوں نے کہی ہیں یہ باتیں، حقیقت تو اللہ ہی جانے، ہم تو یہ کہیں گے کہ دجال تو ہے، جہاں پر بھی ہے اللہ نے اسے قید کر کے رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ دیکھو جی اسی کے پیچھے خطبو کا پر سنا ہے میں نے آپ کو، بالو کا حضرت موسیٰ نے یہی تو کہا تھا کہ تمہارا حال کیا ہے ایسا عمر، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو مساس یہ عذاب والا، مصدر ماسہ مساسن چھونے کے معنی ہے، لا مساس کا عذاب تھا کہ نہ چھو، دور رہو، لننصفنہ لنذرینہ، ان قریب ہم ضرور ہم بکھیر دیں گے، الضحیٰ کے معنی الحر، گرمی کے معنی، قصیہ اتبعی اثرا، حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا جا رہا ہے قصیہ اتبعی اثرا، یعنی ان کے پیچھے بھی چلو۔ حضرت موسیٰ کو چونکہ دریا کے اندر ڈال دیا تھا نا، تو اس کے پیچھے جانے کے لیے کہا تھا، ان کی مانے۔ وقد یکون ان یقص الکلام، اور کبھی کبھی ہوتا ہے کلام کے کہنے کے لیے بھی، نحن نقص علیک، جیسے کہ اس کے اندر ہم قصہ بیان کریں گے آپ سے، عن جنوب عن بعد، دور سے دیکھ رہی تھی، ان کی بہن جو ہے دور سے دیکھ رہی تھی، وعن جنابۃ وعن استناب واحد، دونوں کے معنی ایک ہیں۔ وقال مجاہد، کہتے امام علی قدر کے معنی موعد، وعدے کے معنی ہے، لا تنیا لا تضعفا، کہ میرے ذکر سے کمزور نہ پڑنا۔ حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو جب بھیجا گیا ہے فرعون کو دعوت دینے کے لیے، اللہ نے کہا تھا کہ میری یاد سے غافل نہ ہونا۔ مکانا سوا من صفن یا من صفن بینہم، برابری کی جگہ، یبسا اس کے معنی یابس خشک کے معنی، من زینت القوم، قوم کی زینت، اس سے مراد الحلی الذی، وہ زیورات استعاروا من آل فرعون، جو کہ آل فرعون سے انہوں نے مستعار لیے تھے۔ فقذفتها، تو میں نے ڈال دیا، اب سامری کا قول ہے کہ میں نے ڈال دیا ان زیورات کو، القیتها، وہیں پر وہ جو زیورات ڈالے تھے اس میں گڑھے کے اندر، اوپر سے وہ حیات والی مٹی اس کے اوپر سے ڈال دیا، القا ڈال دیا، صنع بنا دیا، فنسیا موسیٰ، پھر کہنے لگا جب آواز آنے لگی کہ بھئی حضرت موسیٰ تو بھول گئے ان کا رب کہاں ہے، ہم یقولون، وہ کہہ رہے تھے ان کو، اخطا ربا، کہ خطا رب کے متعلق ان سے خطا ہو گئی، وہ کوہ طور پر دیکھنے گیا خدا تو ہے، اللہ یرجع الیہم قولا فی العجل، اللہ نے فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں اس کو کہ یہ تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتا ہے، یہ جو بچڑا کہاں جواب دے گا۔ اور تھوڑا سا پڑھ لو، ابھی تو کلام پاک کی آیتیں ہی پوری ہوئی۔ ابھی قال حدثنا حدبۃ بن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادہ عن انس بن مالک عن مالک بن صعصع ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی عن لیلۃ اسریہ بھی اس رات کی جس رات حضور کو اسراء یعنی معراج کرائی گئی، حتی السماء الخامسہ یہاں تک کیا پانچویں آسمان پر پہنچے، فیضا ہارون تو حضرت ہارون تھے وہاں، قال ھذا ہارون کہا جبرائیل نے یہ جو ہے ہارون ہے، فسلم علیہ ان کو سلام کرو، فسلمت علیہ میں نے ان کو سلام کیا، فرد انہوں نے جواب دیا، ثم قال انہوں نے فرمایا مرحبا بالاخ صالح والنبی صالح، خوش آمدید ہو اچھے نیک صالح بھائی کو، نیک صالح بھائی کو، نیک صالح نبی کو، تابعہ ثابت وعباد بن ابی علی انس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اگلی والی آیت وہی ہے جو میں نے آپ سے بتائی تھی، ایک شخص تھا جس نے ایمان جو ہے قبول کر لیا تھا، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ باب وقال رجل مؤمن ایک مومن مرد نے کہا من آل فرعون جو کہ آل فرعون میں سے تھا، یکتم ایمان اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، یہاں سے لے کر کے من ہوا مسرف کذاب کون ہے وہ اسراف کرنے والا اور جھوٹا، یہاں تک کا ہے پورا۔ دیکھو جی اگلی روایت بھی جو ہے ملتی جلتی ہے، آپ لوگوں نے پڑھی ہے ابھی سے پہلے۔ باب قول اللہ عز وجل اللہ تعالیٰ کا حدیث موسیٰ، یہ باب اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں اور نہیں اور آئی ہے تمہارے پاس، کیا آئی ہے تمہارے پاس خبر حضرت موسیٰ کی، وکلم مستقلمہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے بات کی، خوب بات کرنا، ابھی قال حدثنا ابراہیم موسیٰ قال حدثنا ہشام بن یوسف قال حدثنا معمر عن الزہری عن سعید بن وسیب عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا لیلۃ اسریہ اس رات میں جس رات کے مجھے لے جایا گیا، رأیت موسیٰ میں نے دیکھا حضرت موسیٰ کو بیدار ہوا، رجل وہ ایک شخص ہیں، ضرب رجل گھنگریالے بال والے ہیں، کانہم من رجال شنوا یہ شنوا نامی قبیلے کے مردوں میں سے ہیں، ورأیت عیسیٰ حضرت عیسیٰ کو میں نے دیکھا، فیضا ہوا رجل ربعۃ پس وہ معتدل ہیں، احمر سرخ ہیں، کانما خرج من دیماس گویا کہ وہ دیماس سے نکلے ہوئے ہیں، یہ ہے جی کانما خرج من دیماس گویا کہ وہ دیماس یعنی غسل خانے سے باہر نکلے ہیں، حاشی میں دیماس کا ترجمہ غسل خانہ۔ وانا اشبہ ولد ابراہیم فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کی اولاد نے سب سے زیادہ مشابہ ہوں میں بھی ان کے، ثم اوتیت باناء پھر میرے پاس دو برتن لائے گئے، فی احدہما ان میں سے ایک میں لبن دودھ تھا، فی آخر خمر اور دوسرے کے اندر شراب تھی، فقال اشرب ایہما شیتا وہ کہا کہ تم پی لو جس کو ان میں سے چاہو، فاخذت اللبن میں نے لیا دودھ کو، فشرب تو پی گیا، فقیل پس کہا گیا اخذت الفطرہ تم نے فطرتی چیز لی اچھی چیز لی ہے، اما انک لو اخذت الخمر بہرحال اگر تم لے لیتے شراب کو، غوت امتک تو تمہاری امت گمراہ ہو جاتی۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حضور نے ارشاد فرمایا لا ينبغي لعبد ان يقول کہ مناسب نہیں ہے کسی بندے کے لیے کہ وہ یوں کہے انا خیر من یونس بن متى کہ میں بہتر ہوں حضرت یونس بن متى سے، ونسب الى ابيه اور ان کو منسوب کیا ان کے ابا کی جانب۔ اللہ اکبر۔ وذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسریہ بھی اس رات کے بارے میں جس رات میں حضور کو لے جایا گیا اسراء کے لیے یعنی معراج کے لیے، فقال حضور نے فرمایا موسیٰ آدم طوال ان کے وہ گندمی رنگ کے تھے، یہ لمبے تھے، کأنہ من رجال شنوا گویا کہ وہ شنوا قبیلے کے مردوں میں سے ہیں، وقال عیسیٰ حضرت عیسیٰ کیسے تھے، جعد مربوع گنگرالے بال والے تھے، میانہ قد والے تھے، وذکر مالکا خازن النار اور ذکر کیا مالک کا جو کہ جہنم کا دروغہ ہے، وذکر دجال کا بھی یہاں پر ذکر کیا۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب السختياني عن ابن سعيد بن جبير عن ابي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدینہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مدینہ تو وجدہم پایا یہودیوں کو یصومون یومین ایک دن کا روزہ رکھتے، یوم عاشورہ یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، فقالوا تو سب نے کہا ہذا یوم عظیم کہ یہ بہت بڑا دن ہے اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، وہذا یوم یہ ایسا دن ہے کہ نجی اللہ فیہ موسیٰ کے
حضرت موسیٰ کو اللہ پاک نے اس دن میں نجات دی تھی. وَأَغْرَقَ آلَ فرعون، اور آل فرعون کو غرق کر دیا تھا. فَصَامَ موسیٰ شُكْرًا لِلَّهِ، حضرت موسیٰ نے بطور شکرانے کے روزہ رکھا تھا. فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا انا اولا بموسیٰ منہ، کہ ہم زیادہ حقدار ہیں ان سے موسیٰ علیہ السلام کے. فصام، حضور نے روزہ رکھا. وَأَمَرَ بِصِيَامِ، اس کے روزہ رکھنے کا حکم دیا. اور آخری عمر میں آپ نے فرمایا کہ آئندہ زندہ رہے تو اس کے ساتھ میں ایک روزہ اور رکھیں گے. 9-10 کر لو یا 10-11 کر لو. اس لیے جو ہے محرم کے روزے 2 ہیں. بس کرو جی یہ آپ کا سبق.